مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بیان کروں گا کہ جس واقعے کو سن کر تمام اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کو تازگی نصیب ہوگی، اور ہمیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت جو اللہ کی برگزیدہ جماعت تھی انبیاء کے بعد، ان کا مقام اور مرتبہ بھی ہمیں معلوم ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار ہے۔ ایک حبشی غلام کو ان کے پاس لایا گیا، اور اس غلام کے اوپر دعویٰ یہ تھا کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی سے پوچھا، ہاں بھائی بتا، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی گواہ نہیں۔ حبشی غلام سے پوچھا، ہاں بھائی تو بتا، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے چوری کی ہے۔ دوبارہ پوچھا، کیا بھائی تو نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں نے چوری کی ہے۔ تیسری مرتبہ اس سے پوچھا گیا، کیا آپ نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں نے چوری کی ہے۔ 3 مرتبہ اقبال جرم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو سن کر پھر قرآن کا جو فیصلہ ہے کہ مرد یا عورت جب چوری کر جائیں تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، تو انہوں نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ جب اس غلام حبشی کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تو وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر باہر نکلا۔ آگے راستے میں اس کی ملاقات ہوگی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب انہوں نے پوچھا نا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بازوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شوہر بطول داماد رسول امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فرمایا کہ بھئی اس نے آپ کا ہاتھ کاٹا اور آپ اتنی عزت، احترام اور ادب کے ساتھ اس کا نام لے رہے ہو۔ حبشی غلام نے جواب دیا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں، انہوں نے مجھے تھوڑی سزا دے کر بڑے عذاب سے بچا لیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو لے کر دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، اور وہاں جا کر ان سے فرمایا کہ یہ غلام یہ کہہ رہا ہے۔ تو غلام کو بات کو سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے ہاتھ پر جہاں سے کٹا ہوا تھا اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر رومال لپیٹ دیا۔ کٹے ہوئے ہاتھ کو بازو کے ساتھ جوڑ کر اوپر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اوپر رومال لپیٹ دیا۔ تھوڑی دیر ایسا کرنے کے بعد جب رومال ہٹا دیا گیا، اللہ رب العزت کی ذات نے حبشی غلام کے بازو کو دوبارہ جوڑ دیا۔ اب یہاں یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا بہادر انسان وہ ہے کہ جو غلطی کر کے اپنی غلطی کو مان لے۔ اللہ رب العزت بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات اگر دنیا میں اس پر حد جاری بھی ہو جائے، آخرت کے دائمی عذاب سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی شرعی حد یا کوئی بڑا آدمی کسی جرم پر انسان کو نصیحت کرے اور اس میں اگر اس کو تنبیہ کرے، تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا محسن سمجھے، ان کو اپنا مہربان سمجھیں، اور ان کو اپنا مربی سمجھیں، اور ان کے بارے میں دل میں نفرت کے بجائے محبت ہونی چاہیے، جیسا کہ حبشی غلام نے کیا۔ اور تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ولایت کے اور بزرگی کے امام تھے،
اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات نے غلام کے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی اسی طریقے کا ادب نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے۔ گناہ ہو جائے اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، اور کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو اس سے بھی ہم معافی مانگ لیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات لوگوں کی نگاہوں میں بھی ہماری عزت بڑھا دیں گے، اور اللہ آخرت کے دائمی عذاب سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yeah.